اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بل انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی 2 آیات مبارکہ، آیت نمبر 65 اور 66 یہ شامل ہے۔ بنی اسرائیل پر جو فرد جرم ایک طرح سے عائد کی جا رہی ہے، گزشتہ چند رکوعوں سے ان کی بدعملیوں کا تذکرہ ہے اور احسان فراموشیوں کا تذکرہ ہے۔ مفسرین اکرام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ تذکرہ تو بنی اسرائیل کا ہے اور سابقہ اقوام کا تذکرہ ہے، لیکن قرآن مجید کتاب حکمت، آقا کریم سید المرسلین، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے آخری فرد تک کے لیے ذکر، موعظت اور نصیحت اور عبرت کا سامان ہے۔ اور سابقہ اقوام کے جو تذکرے ہوتے ہیں وہ محض حظ اٹھانے کے لیے نہیں ہوتے، اور قصہ خوانی، قصہ گوئی، قصہ سنوائی کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اس میں عبرت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، یہ اس کا مقصد اہم ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل نے کس طرح سے اللہ رب العزت کی طرف سے جو دیے گئے احکام تھے، اتارے گئے احکام تھے، ان کے اندر حیلہ جوئی کی اور اللہ رب العزت کے حکم کو مسخ کرنے کی کوشش کی اور باطل کرنے کی سعی کی، تو بدلے میں کیا ہوا، کیا سزا ان کو ملی، انسان حیران رہ جاتا ہے، کانپ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 66 میں رب العزت فرماتے ہیں وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، پہلوں کے لیے بھی ہم نے اس کو نصیحت کا سامان بنایا جو ہم نے ان کے ساتھ کی، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہمیشہ عبرت و نصیحت کا سامان، اور فرمایا کہ اس میں متقین کے لیے خاص طور پر ایک نصیحت ہے، موعظت ہے اس کے اندر، کہ کس طرح سے رب العزت متقین کے اوپر اپنا انعام فرماتے ہیں، اور جو مفسدین ہوتے ہیں ان کے ساتھ رب العزت کیا سلوک کرتے ہیں، رب العزت کی سنت کیا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم نے جان لیا ان لوگوں کے بارے میں، اعتدوا منکم، جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی، حد سے تجاوز کے مرتکب ہوئے، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کو کہا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم ہو جاؤ قِرَدَةً بندر، خاسئین ذلیل ہونے والے۔ مفسرین اکرام رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر حضرت نے اس کے اوپر بڑا لمبا نوٹ لکھا ہے۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ سبت، یوم سبت، سبت عربی میں ہفتے کے دن کو کہتے ہیں۔ یوم سبت کے بارے میں قوم یہود کے اندر اللہ رب العزت نے یہ قانون اتارا کہ اس دن تم صرف عبادت کرو گے اور ریسٹ کرو گے، آرام کرو گے۔ اس دن تم نے کوئی بزنس ایکٹیویٹی، کوئی کاروبار، کوئی لین دین، کوئی ڈیل، کوئی بازاروں کی آبادی، اس سے تم نے باز رہنے، نہ خود کام کرنے، اور جو خادم ہوں گے تمہارے، نوکر، غلام لونیاں، وہ بھی آرام کریں گے، ان سے بھی تم نے کوئی کام نہیں لینا، ریسٹ ڈے ہوگا، گویا کہ ایک طرح کی فاسٹنگ ہوگی یا تمہارا ایک طرح سے روزہ ہے، جب کھانے پینا من ہے، عبادت کرو گے تم۔ جو 8ویں پارے کے اندر، 9ویں پارے کے اندر سورۃ الاعراف کے نمبر 163، 64، 65، 66، وہاں پہ جو 4 آیات ہیں ان کے اندر قدر تفصیل کے ساتھ یہی موضوع اور اس کا یہ حصہ وہاں پر موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اس امتحان میں ڈالا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان یہود سے پوچھیں۔ یہی انداز یہاں پر ہے کہ آپ ان یہودیوں سے مخاطب ہوں، اور یہی انداز وہاں پر سورۃ الاعراف کے نمبر 163 کے اندر ہے۔ آپ ان سے پوچھیں اس بستی کے بارے میں، ایک شہر تھا جو دریا کے کنارے آباد تھا۔ اِذْ يَعْتُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، ہم نے ان کا امتحان لیا اور ہفتے کے دن ہم نے ان کو منع کر دیا شکار سے۔ تو ہفتے کا دن آتا تھا، شرع، مچھلیاں آتی تھیں، سر اٹھا اٹھا کے باہر نکلتی تھی اور ان کے دل کو للچاتی تھی۔ تو یہاں پر مفسرین اکرام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے، جو کہ فقہاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ کی جو مساعی ہیں اللہ رب العزت ان کو قبول فرمائی، کہ کس طرح سے حضرات نے یہ اصول بیان کیے کہ اگر کوئی راستہ اور کوئی موڑ اگر گناہ کی طرف لے کر کے جاتا ہے تو اس کو شروع میں ہی سٹاپ کیا جائے،
کہیں پر بھی وی آئی پروٹوکول لگا ہوا، وی آئی پی پروٹوکول، تو اس نے گزرنا دور سے ہوتا ہے آفیسر نے، لیکن وہ 2 چوک پہلے ہی اس کا راستہ بند کر دیتے ہیں کہ کوئی اس طرف جائے ہی نہ. کوئی بندہ کہے یار وہ تو دور ہے، مجھے وہاں تک تو جانے دو، وہ کہیں گے نہیں بھائی تیرے بارے میں خدشہ یہ ہے کہ تو وہاں تک پہنچ جائے گا، اس لیے تو ادھر ہی روک، تو ادھر سے ہی اپنا راستہ بدل لے. اسی طرح سے شریعت کے سب معاملات میں ایسے ہی ہے کہ جہاں سے جانے کا جو ہے وہ انسان کے لیے کوئی راستہ یا چانس موجود ہو، اس کو شروع میں ٹیکل کیا جائے. پردے کے معاملات ہیں، اسی طرح سے زنا کا قانون جو ہے، انسداد فحاشی کا جو قانون ہے قرآن مجید میں، اس کی اسپرٹ بھی یہی ہے. سب جگہ پہ یہی ہے کہ اس کو کوسوں پہلے روکنے کا ذریعہ ہوتا ہے. حالانکہ زنا منع ہے، لیکن جو سب سے پہلی حد لگائی وہ نظر کے اوپر لگائی ہوئی، اس کو جھکا لو. نظر اٹھاؤ گے تو تمہارے اندر داعیہ پیدا ہوگا، داعیہ پیدا ہوگا تو اس کے لیے اسباب کی متلاشی ہوگی، آہستہ آہستہ تم اس گناہ تک پہنچ سکتے ہو. اس لیے ابتدائی نظر سے کی کہ بھائی اس کو ادھر ہی سٹاپ کرو. دریا کے کنارے تھے تو اس میں سے مچھلیاں تھیں، تو اب چاہیے یہ تھا کہ بھائی ادھر تم جاؤ ہی نہ، تم ادھر دیکھو ہی نہ، کہ تاکہ تمہارے دل کے اندر مچھلیوں کا داعیہ ہی پیدا نہ ہو، خوراک کا داعیہ ہی پیدا نہ ہو. تم سیدھا جاؤ اپنی عبادت گاہوں میں، جس بات کا تمہیں حکم ہے تم وہ کام کرو. یہ مچھلیاں جو رب آج بھیج سکتا ہے وہ کل اتوار کو بھی بھیج دے گا. اللہ رب العزت نے ان پر امتحان ڈالا. شرع ہفتے کو مچھلیاں آتی تھیں، وہ سار اٹھا اٹھا کے تازہ گوشت، اور بالکل اوپر قرآن مجید نے ان کو لحمن طریجہ کہا کہ مچھلی تازہ گوشت ہے بالکل، یعنی اس کو نہ ذبح کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے اوپر اس طرح سے محنت کرنے کی ضرورت. لحمن طریجہ تازہ گوشت ہے. شرع ویوم لا یثبتون لا تأتیہم، جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تو مچھلیاں نہیں آتی تھیں. تو ان بدبختوں نے کیا انہوں نے جو مچھلیوں کو پکڑتے تھے، اور بعضوں نے یہ کیا الگ الگ طریقے اپنائے. بعضوں نے الگ سے جو ہے وہ سائڈ پہ تالاب بنائے اور ادھر کو پانی کا راستہ کھول دیا، ہفتے کو آئی مچھلیوں کو وہاں پہ قید کر دیا، اتوار کو جا کر کے شکار کر لی. بعض نے جو ہے ان کے ساتھ کوئی چیز باندھ کر کے ان کو وہاں پہ چھوڑ دیا اور اس کی رسی کو باہر باندھ دیا اور اگلے دن آ کر کے پکڑ لیا. مختلف طریقے انہوں نے اپنائے. گویا کہ اللہ رب العزت کا جو حکم تھا ہفتے کے دن شکار سے منع کرنا اور فقط عبادت کے اوپر فوکس کرنا، انہوں نے نہ صرف اس کو باطل کرنے کی کوشش کی بلکہ اس کا استہزاء کیا. فقہاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حیلہ جو ہے، حیلہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک حیلہ مباح ہوتا ہے کہ جس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کو نافذ کرنا اور اس کو عملی جامہ پہنانا مقصود ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی آسانی کا طریقہ ڈھونڈ لیا جائے. اور حیلہ باطل کیا ہوتا ہے کہ سرے سے جو حکم کی اسپرٹ ہے اسی کو تباہ کرنا مقصود ہو، جیسا کہ یہ لوگ کر رہے تھے بنی اسرائیل کے لوگ. جبکہ جائز حیلے کی بالکل گنجائش موجود ہے. آقا کریم علیہ السلام سے آ کر کے صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 2 کلو ردی کھجوریں اور میں صحیح والی اچھی والی کھجوریں چاہتا ہوں، اور جس دوست کے پاس سے میں کھجوریں لینا چاہتا ہوں اس کے پاس 1 کلو اچھی کھجوریں، کیا میں 2 کلو دے کر کے 1 کلو لے سکتا ہوں؟ تو فرمایا کہ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے. جنس سیم جنس ہے تو اس میں سے کمی زیادتی جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ سود ہے. ادھر بھی کھجوریں ہیں ادھر بھی کھجوریں. تم ایسا کرو کہ 2 کلو بیچو کسی اور کو، اس کے پیسے لو اور 1 کلو کھجوریں اچھی والی جو ہے تم خرید لو. ہوا اب بھی یہی کہ 2 کلو اس کے پاس سے چلی گئی، 1 کلو اس کے پاس آ گئی. اب کیا ہوا؟ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ جس میں انسان نے آسانی سے جو ہے وہ حیلہ کر لیا، تو اب یہ جائز ہو گئی. کچھ لوگ حیلہ یہ کرتے ہیں کہ میاں بیوی ہیں، ایک کے پاس سونا موجود ہے تو سال پورا ہونے سے پہلے وہ دوسرے کو مالک بنا دیتے ہیں، 11ویں مہینے دوسرے کو مالک بنا دیتے ہیں. مرد کی ملکیت میں سونا رہا 1 مہینہ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، اب سال پورا ہونے والا تو اس نے واپس بیوی کو مالک بنا دی. اب سونا بھی ان کے پاس ہے، حیلہ ایسا بنا رہے ہیں کہ زکوٰۃ سے بھاگنا مقصود ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ سخت حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے کہ جو کہ زکوٰۃ کا حکم ہے اس کو نافذ کرنے کے راستے میں تم رکاوٹ بنا رہے ہو، اس طرح سے تم حیلے کر رہے ہو. اینڈ سو آن، لوگ کئی طرح سے حیلے بناتے ہیں اس طرح سے. سو اٹس آل ڈیپینڈس آن نیت. انسان کی جو نیت ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے. اسی لیے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. اور دوسری روایت میں آتا ہے ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تمہاری نیتوں اور تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. یہ جو لوگ تھے انہوں نے کیا حیلہ کیا؟ انہوں نے ہفتے کے روز کہتے تھے کہ ہم نے شکار تو نہیں نہ کیا، ہم ہفتے کو ہم نے مچھلیوں کو ہاتھ تو نہیں نہ لگایا، نہ ہم نے ان کو کھایا. تو ان کے اندر پھر مختلف گروہ ہو گئے، جو کہ سورۃ الاعراف کی جو آیت کا جو ریفرنس میں نے دیا اس کے تناظر میں عرض کر رہا ہوں. منہم امۃ لم تعظون قوما الا مہلکہم،
ایک تو گروہ وہ تھا کہ جب ان کے اندر اس حد تک جو ہے وہ مذہب سے دوری آئی کہ سر عام بازار کھل گئے، ان کی ڈیلنگ سٹارٹ ہو گئی، بازار آباد ہو گئی، ہفتے کے دن کو انہوں نے پامال کرنا شروع کر دیا۔ یہ جہاں پر سلائڈ نوٹ میں ایک الگ سے یہ بات ہے کہ جو نصارہ ہیں انہوں نے اپنے لیے جو مقدس دن ہے وہ یوم الاحد یعنی اتوار کا انتخاب کیا، جو یہود ہیں ان کے لیے یوم السبت قرار دیا گیا، اور مسلمانوں کے لیے جو مقدس ترین دن ہے، سارے دن ہی اللہ کے ہیں، یوم جمعہ کو جمعہ کا جو ہے وہ سردار قرار دیا۔ اب اندازہ فرمائیں کہ جمعہ کے بارے میں آپ سورۃ الجمعہ جب پڑھیں گے پارہ نمبر 28 کے اندر تو اسی طرح کی کنڈیشنز وہاں پر موجود ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اور فرمایا کہ جو کاروبار ہے اس کو ترک کر دو۔ تو اب دیکھ لیں کہ کس طرح سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری امت ہے ان میں سے ایک طبقہ ایسا ہوگا جو یہود کی اور نصارہ کی اس طرح سے اتباع کرے گا حتیٰ کہ وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی ویسے ہی کریں گے۔ تو یہ بھی طرح طرح کے انداز سے جو جمعہ کا دن ہے اس کے تقدس کی پامالی ہمارے معاشرے میں بھی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اس پر استقامت بھی نصیب فرمائے۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا، اللہ رب العزت کے جو حکم تھا اس کو باطل کرنے کے لیے حیلہ سازی کی۔ تو فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا كُونُوا قِرَدَةً، ہو جاؤ تم بندر، خاسئین، ذلیل ہو جاؤ۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ جو بندر بنائے گئے تھے وہ بظاہر انسان تھے، ان کے اندر عادات اور صفات بندروں والی پیدا ہو گئی تھی، لیکن جو جمہور مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے خام خواہ سے قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ کھیلنے کی۔ قرآن مجید کے الفاظ واضح ہیں، کونوا قردۃ، اللہ فرماتے ہیں تو بندر ہو جاؤ۔ جو رب انسان بنا سکتا اسی انسان کو بندر میں کنورٹ نہیں کر سکتا اگر تمہاری عقل میں نہیں آ رہا تو۔ عجیب انداز ہے لوگوں کا۔ اللہ نے فرمایا بندر ہو جاؤ، کونوا قردۃ خاسئین۔ تو ان کا جو مسخ تھا یہ اخلاقی نہیں تھا، ان کا جو یہ مسخ تھا یہ جسمانی تھا، ظاہری فزیکل ان کا مسخ تھا کہ ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اور یہ بھی اس کے ساتھ ہے کہ بندر بنا دیے گئے تھے، سوال یہ ہے کہ کیا ان کے اندر جو حس تھی، ان کے اندر جو عقل تھی وہ انسانوں والی باقی تھی یا کہ وہ بھی بندروں والی ہو گئی تھی؟ اب ظاہر ہے کہ وہ اگر انسانوں والی ہوگی تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم ذلیل ہو گئے، ہم بندر ہو گئے۔ تو فرمایا کہ ان کا اندر جو تھا، جو عقل تھی، وہ انسانوں والی تھی۔ اس لیے بعض روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے پرانے دوستوں کے پاس، یعنی انسان بنی اسرائیل میں سے جو ان کے انسان دوست تھے ان کے پاس جاتے تھے تو روتے تھے۔ انہوں نے بستیاں الگ الگ کر دی تھی۔ ایک تو ماڈرنسٹ تھے، لبرل تھے ان کے اندر، کہ جنہوں نے کہا نہیں جی یہ تو قانونی خلاف ورزی ہے، ہماری عقل کی خلاف ورزی ہے کہ ہفتے والے دن ہم عبادت کرتے رہیں، بس کیوں نہ ہم کچھ کھائے پیے۔ ہر زمانے میں اس طرح کے لبرل اور کئی طرح سے دین بیزار لوگ مل جاتے ہیں۔ یہ عقل کے خلاف ہے، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، ہیومن رائٹس کے خلاف ہے کہ آپ ایک دن لوگوں کو کھانے پینے سے روک دیں۔ تو انہوں نے اپنی بستیاں الگ کر لی، ٹھیک ہے ہم الگ رہتے ہیں۔ جو ان میں سے علماء تھے، متقین لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ رب العزت کا حکم ہے تو ہم اسی طرح سے چلیں گے، بستیاں الگ ہو۔ تو وہ جو بستیاں تھیں ان پر عذاب آ گیا کہ جنہوں نے رب العزت کے حکم کی۔ ایک ہوتا ہے کہ حکم کے اندر انسان سے سستی ہو جائے، قابل معافی ہے، غلطی ہو جائے، قابل معافی ہے، توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے سینہ چوڑا کر کے جو ہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف کھڑے ہو جانا اور گناہ پر گناہ کیے جانا اور پھر اس کا دفاع کرنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 درجے ہیں گناہ کے، اور ان میں سے ہر بات میں انہوں درجہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ پہلا ہے ارتکاب، گناہ کا ارتکاب ہو جانا، برا ہے اپنی ذات میں۔ اس پر اصرار، دوسرا درجہ، یہ اس سے زیادہ برا ہے۔ اور تیسرا ہے استبشار، کہ اس کو خوشخبری کے طور پر لوگوں کو بتانا کہ میں نے یہ کر دیا، یہ ہماری اچیومنٹس ہے، یہ ہماری نیشنل اچیومنٹ ہے، یہ ہماری فلانی ہے، یہ اس سے زیادہ برا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا درجہ اس کا دفاع کرنا، اس کے لیے دلائل گھڑ گھڑ کے لانا کہ یہ تو ٹرینڈ ہے جی، یہ تو ایسا ہوتا ہے، یہ تو ایسا ہوگا، اگر ایسا ہم نہیں کریں گے تو ہم جئیں گے کیسے، ہم زمانے کے ساتھ کیسے چلیں گے۔ اب دفاع کر رہے ہیں اس کو۔ فرمایا کہ ہر بعد میں آنے والا درجہ پہلے والے سے زیادہ برا ہے۔ پہلے والے سٹیپ پہ انسان رک جائے تو اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ تو اسی طرح سے ان لوگوں کو جب بندر بنا دیا گیا تو وہ جسمانی تھا، قردۃ خاسئین۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی نسل نہیں آگے چلی، کیونکہ کئی سارے لوگ کہتے ہیں جی بندروں کا آغاز ہی وہیں سے ہوا، وہ جو بنی اسرائیل لوگوں کو بندر بنا دیا تھا تو اس سے پہلے بندروں کی مخلوق تھی نہیں، تو ان میں سے جو جوان تھے ان کو بندر بنا دیا گیا اور جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا گیا، تو ان کی نسل آگے چلی۔ نسل نہیں ان کی آگے چلی
کیونکہ یہ فطرت کے خلاف تھا، ان کو بطور سزا کے دیا گیا، تو ان کی نسل کو آگے چلانا مقصود نہیں تھا. تو کیونکہ یہ ہیومن انٹیگریٹی اور ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ہے، ان کی آگے نسل چلے اور وہ پھر انسان بنے اور وہ آج کے بنی اسرائیل کہلائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس اسپیسیفک نیشن کو، بستی کے رہنے والے لوگوں کو یہ سزا ملی تھی تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ عبرت کا سامان بن سکے. فرمایا فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، ہم نے اس کو بنایا، اس سزا کو جو ہے وہ ایک نصیحت کا سامان بنایا، ما بین یدیہا پہلے والے لوگوں کے لیے بھی، وما خلفہا اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے للمتقین، متقین کی. اللہ رب العزت سمیں نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی